السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبجیکٹ نفسیات کی بات کر رہے ہیں۔ نفسیات کلاس ہے میرے پاس سیکنڈ ایئر، اور ہم نفسیات کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز جو ہے انہیں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ نالج بانٹنے سے اور مزید آپ کا نالج بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ آپ کی نفسیات کی جو بک ہے اس کے اندر ٹوٹل 4 چیپٹرز ہوتے ہیں۔ آپ ان کو چیپٹرز کا نام دے لیں، آپ انہیں حصہ کہہ لیں، جیسے حصہ اول ہے، حصہ دوم ہے، حصہ سوم ہے، حصہ چہارم ہے۔ اب اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو سب سے پہلا چیپٹر ہے، پہلا حصہ ہے، حصہ نموئی نفسیات کے نام سے۔ اب اس کی ایکسرسائز آپ دیکھیں تو ایکسرسائز کے اندر جو ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس کون کون سے کوسچنز آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ کے پیپر میں کوسچن ہوتا ہے وہ ایم سی کیوز کا ہوتا ہے، اور آپ کی بک کے اندر زیادہ سے زیادہ ایم سی کیوز جو ہیں، اور پاس پیپرز کو ملا کر اور آپ کی بک کے ایم سی کیوز کو ملا کر تقریباً 100 ایم سی کیوز بنے گا۔ اس سے زیادہ ایم سی کیوز نہیں ہوتے۔ آپ نے اپنی بک کے تمام ایم سی کیوز یاد کرنے ہیں۔ اب میں آپ کو شارٹ کوسچن بتانے لگا ہوں۔ شارٹ کوسچن میں آپ دیکھیں تو سب سے پہلا کوسچن ہے، آپ نمو کی نفسیات کی تعریف کیسے کریں گے؟ سوال نمبر 2 ہے، نمو، بالغگی اور پختگی کے مابین فرق بتائیے۔ تیسرا سوال ہے، جسمانی، سماجی اور وقوفی نمو تینوں کی مختصر وضاحت کیجیے۔ اٹ مینس کہ یہ 3 آپ کے پاس شارٹ ڈیفینیشنز ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا چیپٹر ہے، اگلا حصہ ہے، حصہ دوم کے نام سے ہے۔ اس میں ہمارے پاس ہے صحت کی نفسیات۔ نفسیات صحت سے ریلیٹڈ ہے، یعنی صحت کی کیا کیا نفسیات ہو سکتی ہیں۔ اب ہمارے پاس جو حصہ نمبر دوم ہے، اس میں دیکھیں تو سب سے پہلا جو سوال ہے، درست جواب آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیں تو اس کے اندر بھی 5 ایم سی کیوز ہی ہیں، یعنی حصہ اول میں بھی 5 ایم سی کیوز تھے، حصہ دوم میں بھی 5 ایم سی کیوز تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ابھی ٹوٹل ہمارے پاس 10 ایم سی کیوز بن جاتے ہیں۔ لیکن اسی چیپٹر کے اندر سوال نمبر 3 بھی جو ہے وہ بھی آپ کے ایم سی کیوز سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اٹ مینس کہ اس کے اندر بھی 5 ایم سی کیوز ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا ٹوٹل ابھی تک 2 حصوں کے اندر ہمارے 15 ایم سی کیوز آ گئے ہیں۔ سب سے پہلا اب ہمارے پاس کیا کام ہے، مختصر جواب ہے۔ اس میں دیکھیں تو WHO کے مطابق صحت سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 2، صحت کی تعریف کیجیے۔ توافق سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح سے آپ کے پاس اب اگلا جو پوائنٹ ہے، جواب آپ نے لینتھی تحریر کرنا ہے۔ نفسیات میں صحت اور مطابقت کی اہمیت واضح کیجیے۔ طبعی اور غیر طبعی کردار میں فرق واضح کیجیے۔ دباؤ کے ذرائع اور انسان پر دباؤ کے میکانیکی اثرات کی وضاحت کیجیے۔ تشویش کی تعریف کیجیے اور تشویش سے پیدا ہونے والے امراض کے اسباب، علامات اور علاج واضح کیجیے۔ 5واں لانگ کوسچن ہے، تناول کی خرابیاں کتنی قسم کی ہیں اور ان خرابیوں کیسے دور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ کوسچن ہے اس چیپٹر کا، صحت قائم رکھنے کے لیے ورزش کی اہمیت واضح کیجیے۔ اسی طرح اب ہمارے پاس حصہ سوم ہے، اور اس میں سماجی نفسیات ہے، یعنی سوشل سائیکالوجی کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں اٹ مینس کہ ہم یہاں پر لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں حصہ سوم کے اندر سب سے پہلا جو آپ کے پاس آپشن ہے وہ ہے درست جواب میں سے موزوں ترین ٹک پر نشان لگائیں۔ آپ اس میں دیکھیں تو ٹوٹل آپ کے پاس 5 ایم سی کیوز ہیں، یعنی پہلے 2 چیپٹرز میں 15 ایم سی کیوز اور اس چیپٹر کے 5 ایم سی کیوز ملا کر ٹوٹل ہمارے پاس 20 ایم سی کیوز بن گئے۔ اب اس میں دیکھیں مختصر جواب تحریر کریں۔ سب سے پہلا جو اس میں پوائنٹ ہے، گروہی مسابقت سے کیا مراد ہے، گروہی امام پسندی کس سے کہتے ہیں۔ اسی طرح سے سماجی نفسیات کی اولین کتب کس سن میں تحریر ہوئیں، نام لکھیے۔ اس کے بعد لانگ کوسچنز ہیں،
سماجی نفسیات کی تعریف کیجئے اور اس کا دائرہ کار بیان کیجئے، سماجی کی وضاحت کیجئے اور اس کے عناصر تحریر کریں۔ پھر اسی طرح سے آپ کے پاس جو اگلا کوسچن ہے، رویے کی تعریف کریں، نیز رویوں کی پیمائش کے طریقے بیان کریں۔ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے، رائے عامہ سے کیا مراد ہے، یہ کیسے تشکیل پاتی ہے اور اس کو کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اب آپ کا حصہ چہارم ہے، رہنمائی اور مشاورت سے ریلیٹڈ ہے، رہنمائی اور مشاورت سے ریلیٹڈ۔ اس میں دیکھیں ہمارے پاس جو اس کی ایکسرسائز آپ کو ابھی نظر آتی ہے، میں اس کو سکرول کرتا ہوں تو یہ چند سوالات جو ہیں آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس میں دیکھیں تو یہ والا سوال ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو ٹک کراس جو کرنا ہوتا ہے، ہر بیان کے 4 ممکنہ جوابات ہیں، آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے، اور اس میں بھی ٹوٹل آپ کے 5 MCQs ہیں، یعنی ٹوٹل آپ کی بک میں جو بورڈ کی بک کے اکارڈنگ MCQs بنتے ہیں وہ 25 ہیں۔ تو آپ اگر پاس پیپرز کے بھی چیک کریں گے تو میکسیمم کتنے ہوں گے، 30-40 MCQs ہوں گے، تو لیس دین 100 MCQs بنیں گے، اور یوں آپ آسانی کے ساتھ جو ہے ان MCQs کا جو کوسچن آئے گا آپ سکون کے ساتھ جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ اب اس میں شارٹ کوسچن ہے، سب سے پہلے شرٹز اور سٹون کی پیش کی گئی رہنمائی کی تعریف کریں۔ اسی طرح سے رہنمائی اور مشاورت کے درمیان 2 فرق بیان کریں۔ کارل راجرز کے مشاوراتی عمل کی شرائط و خصوصیات قلم بند کیجئے۔ عقلی جذباتی تکنیک کے مشیر کا رول بیان کریں۔ اس کے بعد لانگ کوسچن ہے، رہنمائی کی تعریف کریں، تعلیمی رہنمائی اور پیشہ ورانہ رہنمائی کی وضاحت کریں، موکل اور مشیر کے درمیان تعلق کی وضاحت کریں، مشاورت کے عمل میں اس تعلق کی اہمیت بیان کریں، عقلی جذباتی تکنیک تفصیلاً بیان کریں۔ اسی طرح سے آپ کے پاس جو نیکسٹ آپشن ہے یا جو آپ نے یاد رکھنی ہے، کلاسیکی تحلیل نفسی کی تکنیک کی وضاحت کریں۔ یہ آپ کے پاس موسٹ امپورٹنٹ نفسیات کے کوسچنز تھے۔ اس کے بعد آپ کی بک میں یہ ایک چھوٹا سا میسیج ہے، آپ اس میسیج کو لازمی جو ہے وہ پڑھیں۔ جیسے مینشن ہے، بدعنوانی سے پاک پاکستان، خوشحال پاکستان، بدعنوانی سے پاک پاکستان ہمارا خواب، اسی طرح کرپشن فری پاکستان۔ اب چند ایک موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن آپ کو دینے لگا ہوں، یہ لازمی طور پر آپ کی بک میں آئیں گے۔ یہ شارٹ کے ساتھ ساتھ لانگ کوسچنز بھی موجود ہیں۔ جیسے سب سے پہلا کوسچن ہے، بے جا خوف کی تعریف کریں اور اس کی اقسام بیان کریں۔ اس کے بعد ہے، دباؤ کی نوعیت اور دباؤ کے ذرائع پر نوٹ لکھیں۔ ایرکسن کا پیش کردہ نفسی سماجی نشو نما کا نظریہ بیان کریں۔ رویے سے کیا مراد ہے، رویے کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے۔ جسمانی سماجی اور وقوفی کی وضاحت کریں۔ ذہنی صحت کی سماجی اور نفسیاتی نقطہ نظر بیان کریں۔ البرٹ ایلس کی عقلی کرداری مشاورات کی تکنیک بیان کریں۔ تحلیل نفسی کا مشاوراتی نظریہ، کلاسک تحلیل نفسی کی تکنیک، مشاورت اور رہنمائی کے اصول بیان کریں۔ پیاجے کا وقوفی نشوونما کا نظریہ تفصیلی بیان کریں۔ تناول کے عارضے بیان کریں۔ اشفاق کے ذہنی کے اقسام اور علامات بیان کریں۔ تشویشی امراض پر نوٹ لکھیں۔ شیزوفرینیا پر نوٹ لکھیں۔ رویوں کی تشکیل کے مراحل بیان کریں۔ کوہل برگ کا اخلاقی نمو کا نظریہ بیان کریں۔ سماجیانہ کے عناصر پر نوٹ لکھیں۔ سماج دشمن کردار پر نوٹ لکھیں۔ امید ہے آپ کا جو بھی پیپر بنے گا گیس میں سے ہی آئے گا، آپ اس کی اچھی طرح سے پریکٹس کر لیں۔ ان ایڈوانس بیسٹ آف لک۔